پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ختم ہو گیا، دھرنے جاری ہیں، وزیر اعظم ڈٹے ہوئے ہیں، دھرنے والے بھی نہیں مان رہے، قوم پریشان ہے کہ اب کیا کرے۔ نئے انتظامی یونٹس کا مطالبہ نئے سیاسی محاذ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کے بعد کراچی کا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ اسلام آباد کے دھرنوں پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس سے متعلق خصوصی رپورٹ شامل ہوگی۔ پولیو بھرپور طریقے سے حملہ آور ہے۔ اگر مزید 36 پولیو کیسز پاکستان میں آ گئے تو پاکستان کو ہزیمت کا عالمی تمغہ مل سکتا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور پاکستان کے بہترین تجزیہ کاروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج جیو نیوز کے ساتھ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، میں ہوں مسعود رضا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس جو مشترکہ اجلاس 2 ستمبر کو شروع ہوا تھا وہ بالآخر آج ختم ہو گیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس ملک کے مخصوص سیاسی حالات میں بلایا گیا تھا اور اس دوران ملک کی تمام جمہوریت پسند قوتیں ایک ساتھ جمع ہوئیں اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں اور اپنی ایک ساتھ ہونے کی انہوں نے یہ بتایا کہ پوری قوم کو بتایا کہ وہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج جب ختم ہوا تو اس میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جس میں جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی قرارداد متفقہ طور سے منظور کر لی گئی۔ یہ قرارداد وزیر خزانہ ڈاکٹر اسحاق ڈار نے پیش کی تھی اور قرارداد میں ریڈ زون میں دھرنا دینے والوں اور ریاستی اداروں پر حملوں کی مذمت کی گئی تھی۔ دھرنا دینے والوں کی مذمت کی گئی اور ریاستی اداروں پر جو حملے کیے گئے ان کی مذمت کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ دھرنوں سے آپریشن ضرب اسب پر سے توجہ ہٹانے کی بھی کوشش کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے پرعزم ہیں اور جمہوری نظام کے تسلسل، اداروں کے تقدس اور پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دھرنوں کے باعث چینی صدر کا دورہ پاکستان منسوخ ہوا، یہ بھی اس قرارداد میں کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج کے اجلاس سے خطاب بھی کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے واضح کیا کہ کوئی فتنہ، فساد، ہنگامہ آرائی، لانگ مارچ یا شارٹ مارچ ہمیں اپنے مقاصد سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی جمہوریت پر کسی کو کلہاڑا چلانے کی اجازت نہیں دیں گے اور 5 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، بچوں کو کفن میں لپیٹ کر جذبات کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ ایسا کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان لاقانونیت کے نرغے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں سے مذاکرات کی کوششیں کرتے رہے ہیں لیکن وہاں پر قبرستان بنانے کی باتیں چلتی رہی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی واضح کیا کہ ملک کو ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں پر جنگل کا قانون ہو جہاں جس کی لاٹھی اور اس کی بحث کے مصداق نظام چل رہا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کے بڑے حصے نے دھرنے والوں کا پول کھول دیا ہے اور 2013 کے جو انتخابات تھے اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے کہا، لیکن یہاں پر یہ بہت اہم بات ہے کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کے حوالے سے جو بات کی اور انہوں نے واضح کر دیا کہ ملک کے نظام کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، اور جیسا کہ ابھی میں نے دہرایا بھی تھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جنگل کا قانون اس ملک میں رائج ہو ایسا کوئی تاثر نہیں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ کوئی کھیل تماشا، کوئی فتنہ و فساد، کوئی ہنگامہ آرائی، کوئی لانگ مارچ یا کوئی شارٹ مارچ ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا۔ اپنے عزیز کو ایسا جنگل نہیں بننے دیں گے جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلے۔ آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مٹھی بھر افراد پارلیمنٹ کا گھراؤ کر کے حکومت یا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں۔ ہم یہ روایت نہیں پڑھنے دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم یہ روایت نہیں پڑھنے دیں گے، وہیں انہوں نے کہا کہ 2013 کے جو انتخابات تھے وہ شفاف ترین انتخابات تھے، اور انہوں نے آج کے اپنے خطاب میں عمران خان سے ان کی جو بنی گالہ میں ملاقات ہوئی تھی اس کا بھی ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے نہیں کہا تھا ان سے ایک بار بھی کہ 2013 کے انتخابات میں کسی قسم کی دھاندلی ہوئی۔ منظم دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت بھی عمران خان صاحب پیش نہیں کر سکے ہیں، یہ بھی وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر میں واضح کیا، اور انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار
इत्तिफाक़ राय से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरां हुकूमतें बनी। चारों निगरां वज़राए आला जो बनाए गए उसमें उनका कहना यह था कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी तजवीज़ करदा नहीं था। तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि 272 के ऐवान में सिर्फ 30 नशिस्तों पर धांधली की शिकायत की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 नशिस्तों में से 20 नशिस्तें नून लीग ने जीती। ये 20 नशिस्तें पीटीआई को अगर मिल भी जाती तो क्या वो हुकूमत बना लेती, ये उन्होंने सवाल उठाया और इसको इसी तरह से छोड़ दिया। फिर उन्होंने 35 पंक्चर की जो बात की जाती है उसका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 35 पंक्चर की कहानी भी खुद ही घड़ ली गई है। इसकी वजाहत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हकीकत यह है कि इन 35 सीटों में से नून लीग ने सिर्फ 12 सीटें जीती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने भी आज के इस इजलास में खिताब किया और उन्होंने सियासी जरगे की कोशिशों को सराहा और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जरगा किसी 2 नंबर क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। मतलब ये कि अब जब बात होगी और मुलाकातें होंगी तो जमातों की क़यादत से ही बातचीत होगी। आज़ादी और इनक़लाब मार्च की बातें करने वालों को उन्होंने शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो आवाम को वरगला नहीं सकते। उन्होंने भी यही कहा कि मासूम बच्चों को कफन पहनाकर धरना देने वाले आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वक्त फैसला करेगा कि हुकूमत और अपोजिशन का फैसला दुरुस्त था। गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सरबराही में अपोजिशन जमातों का जिरगा भी हुआ जो कि सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल है, अपोजिशन जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल है और इसमें कुछ तजावीज़ दी गई थी। उन तजावीज़ का जिक्र भी आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ख़त्म हो गया है। सियासी क़ुव्वतें जो एक साथ बैठी हुई थी वो अब पार्लियामेंट के अंदर फ़िलहाल नहीं बैठी हुई क्योंकि ये तवील तरीन इजलास था जो ख़त्म हुआ है। इसके बाद जितनी भी कोशिशें इस दौरान की जाती रहीं उनका इहाता किया जाना बहुत ज़रूरी है। जो ये सियासी जरगा था इसने कहा कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक से धरने ख़त्म करने की अपील की है और मसले के हल के लिए तीनों फरीक़ैन को अपनी तजावीज़ दे दी हैं। सियासी जरगे ने तजवीज़ दी थी कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बयान दें कि अगर धांधली साबित हुई तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस हवाले से नवाज शरीफ, इमरान खान और ताहिरुल कादरी इन तीनों को जरगे ने ख़त लिखा था और इसमें 11 नुकात शामिल किए गए थे। ख़त में वज़ीर आज़म से धांधली साबित होने की सूरत में मुस्ताफ़ी होने की अपील की गई थी। ख़त में यह भी वाज़ेह किया गया था कि जरगे ने मौजूदा सियासी बहरान हल करने में और धरने के खात्मे के लिए दिन रात मुखलिसाना कोशिशें की हैं। इस बहरान के मुस्तकिल हल के लिए तजावीज़ फार्मूला दिया जा रहा है ताकि कौम इस बहरान से निकल सके। इसमें तजवीज़ दी गई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ अपना साबका अवामी बयानात का इआदा करें जो आवाम में आके वो बयानात देते रहे हैं और वो कहते रहें कि अगर धांधली साबित हो जाए और जो कमीशन मुमकिना कमीशन अगर बनता है और वो धांधली साबित कर देता है तो वो उनका जवाब नहीं रहेगा कि वो हुकूमत कर सकें। ये भी बताया गया था इन तजावीज़ के हवाले से कि जो ख़त लिखा गया है उसमें इमरान खान से अपील की गई है कि वज़ीर आज़म पहले ही बयानात में वाज़ेह कर चुके हैं कि धांधली साबित होने पर वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इस ख़त में ताहिरुल कादरी से जो अपील की गई उसका भी जिक्र किया गया था। हुकूमत की जो तजवीज़ दी गई उसका भी जिक्र किया गया था। अवामी तहरीक के कारकुनों के मुकदमात के हवाले से जो बातचीत की गई वो भी वाज़ेह तक करके बताई गई थी। उसमें कहा गया था कि फिल फौर जो मुकदमात हैं अवामी तहरीक के कारकुनों के ख़िलाफ़ उन्हें किसी भी सूबे में मुंतकिल कर दिया जाए और इन केसेस की जो तहकीकात के लिए मुश्तरका कमीशन कायम किया जा सकता है जो मुमकिना तौर पर ISI, MI, स्पेशल ब्रांच और IB के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो सकता है। इस तहकीकाती कमीशन में पंजाब से किसी ऑफिसर को शामिल नहीं किया जाएगा और ये भी कहा गया था कि ये मुनासिब होगा कि ये कानून के दायरा कार में हो तो हुकूमत एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दे। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा वज़ीर आला पंजाब के फौजदारी मुकदमात में मुलव्विस होने के हवाले से तहकीकात के लिए भी वज़ीर आज़म से कहा गया था कि वो इस पर तहकीकात करें और बाहमी रजामंदी से हतमी मुआहिदा करते वक्त जो तजावीज़ बयान की गई इन पर गौर करें और धरना ख़त्म करने वालों से भी ये कहा गया था कि अब वो धरने को ख़त्म कर दें। मगर साथ साथ ये भी कहा गया था कि वज़ीर आज़म को जो उनका एक बयान आवाम में रहा है उसको वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर दें। वो बयान क्या था इसका जिक्र रहमान मलिक ने कल मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए इसको दोहराया था और उन्होंने जो कहा था वो सुने और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक जो पॉइंट्स था जिसमें बहुत जोर दिया जा रहा था और उसकी वजह से डेडलॉक था जिस पे हमने तजवीज़ किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है कि अगर धांधली साबित होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब छोड़ देंगे, गवर्नमेंट भी चली जाएगी। वो सिर्फ हमने यही कहा है कि उसको आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह देंगे तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाई जो दूसरे स्टेक होल्डर्स उनको एक्सेप्ट होना चाहिए। और इनको भी हमने कह दिया कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप अनाउंस करें कि आप कब धरना छोड़ेंगे
اب یہ دھرنا جو ہے لوگ آگ میں آ گیا ہے، اٹ از بیکمنگ اے پرابلم۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی صورت بھی دھرنا دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے، تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ اب حکومت کی جانب سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، سیاست میں بات چیت سے تو کبھی انکار کیا نہیں جاتا اور نہ کیا جانا چاہیے۔ جب بھی دھرنا لیڈران بات کرنا چاہیں گے ہم حاضر ہیں، بات کریں گے، مسئلے کو قانون اور آئین کے دائرے میں اور اصولی طور پہ جو اس کا ایک سلوشن ہے اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ختم ہو گیا، تو جو اجلاس کے مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں؟ دیکھیے، 4-5 چیزیں سامنے آئی ہیں جو جوائنٹ ریزولوشن ہوا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ضرب عضب ہے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم کی جنگ ہے، اس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے، اور یہ ذمہ داری ہے قوم کے منتخب نمائندوں کی کہ وہ قوم کی ویل اور وش کو ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ اس کا اظہار آج کیا گیا ہے اس کے کنکلوژن پہ۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو آئی ڈی پیز ہیں خیبر پختونخوا میں موجود، اور اسی طرح جو سیلاب زدگان ہیں لاکھوں کی تعداد میں متاثرین، ان کے بارے میں کنسرن شو کیا گیا ہے، اور قوم سے بھی اپیل کی گئی ہے، اور سارے طبقات سے اور حکومتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی ان کی مدد کریں اور ان کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوں۔ تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ پنجاب اور اے جے کے میں اور سندھ کے بعد ایریاز میں سیلاب آیا ہے، تو یہ چونکہ جوائنٹ سٹنگ پورے پاکستان کے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ ہے، تو یہ کنسرن شو ہونا بھی ضروری تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آئین، جمہوریت اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا گیا ہے، اور پھر دھرنے کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دھرنے پاکستانی معیشت کو اور ہمارے سیاسی کلچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے گریز کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سٹنگ نے اپنے مقاصد حاصل کر لی ہے۔ اچھا، جب یہ جوائنٹ سیشن شروع ہوا تھا تو ایک خاص سیاسی ماحول میں اس کا پس منظر بتایا جا رہا تھا کہ جو دھرنے شروع ہوئے ہیں اس حوالے سے ہوا ہے، اور سیاسی جرگہ جو خاصا سرگرم رہا ہے اس تمام صورتحال میں، اس نے کل یہ کہا تھا کہ جو تجاویز انہوں نے دی ہیں اس میں کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ کہتے رہے کہ اگر دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، اگر وہ اعلان پارلیمنٹ کے اندر کر دیتے ہیں تو پھر دھرنے والوں سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ اب اس کے بعد وہ اپنے دھرنے ختم کر دیں۔ وزیر اعظم نے آج ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے رحمان ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا، ابھی آج ان سے ملاقات بھی ہوئی، دھاندلی کہاں ثابت ہونی ہے، ذرا اس کو واضح کر دیا جائے کہ اگر تو میاں نواز شریف صاحب پر خدا نخواستہ یہ بات ثابت کر پاتے ہیں عمران خان صاحب کہ کوئی منظم دھاندلی ہوئی ہے، ان کا الیکشن ریگ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں میاں صاحب تو وزیر اعظم بن گئے اور عمران خان جنہیں وزیر اعظم بننا تھا وہ قائد حزب اختلاف بھی نہیں بن سکے، کچھ بھی نہیں بن سکے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے پورے ملک میں تو پھر ہم استعفیٰ تھوڑے دیں گے، پھر تو چاروں صوبائی حکومتیں بھی ساتھ جائیں گی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی جائے گی۔ تو یہ ویسے ہیں ایزمپشنز کی باتیں، کیونکہ جو آج میاں صاحب نے بات کی ہے، ابھی میں سن رہا تھا آپ کو کافی دیر سے، آپ نے بڑی لاجیکل بات کی ہے۔ میاں صاحب نے کہا ہے کہ جی 2 ماہ بعد الیکشن ٹریبیونلز میں گئی ہے پی ٹی آئی 60 دن کے بعد، اور 60 دن میں انہیں پتہ نہیں لگا الیکشن کے 60 دن بعد کہ الیکشن ریگ ہو گیا، اور انہوں نے صرف 30 پٹیشنز کی ہیں نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز، ٹوٹل 272 ہے 30، جس میں سے 20 میں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو پی ٹی آئی کی مووز جو ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ انہیں خود پتہ ہے کہ ریگنگ نہیں ہوئی، اور وہ اب ایک بعد میں ایک چائے کی پیالی میں طوفان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا بردر کہ اب دھرنے کوئی بہت بڑا ایشو باقی رہ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دھرنے ختم ہوں اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، پولیٹیکل سولوشن بھی چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے اور وہ یہیں عید الاضحیٰ بھی گزارنا چاہتے ہیں، ہم انہیں مجبور تو نہیں کر سکتے، جی موج کریں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ مگر خواجہ صاحب، چائے کی پیالی میں جو یہ طوفان ہے اس نے تو پورے ملک کو ایک سیاسی بحران میں مبتلا کیا ہوا ہے، کس طرح سے مذاکرات کی بحالی اب ہو سکے گی، کیونکہ سیاسی جرگہ بھی اپنی حتمی تجاویز دے چکا ہے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہجان میں مبتلا کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہے نہیں، تھا اور ہے میں فرق ہے، پھر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں ایک آنریبل ایگزٹ دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو سیاسی مسالے کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، یہ بھی ہم ہی نے تجویز پیش کی تھی کہ اپوزیشن لیڈرز اور جو پارٹی لیڈرز ہیں ان سے اب بات کیجیے۔ انہوں نے اپنی صف دوم کی قیادت لگا دی، نہ عمران خان صاحب ملنا پسند فرماتے ہیں، نہ ڈاکٹر تاج القادری صاحب۔ تو وہ شاہ جی نے ٹھیک کہا، خورشید شاہ صاحب نے، کہ اگر آپ سولوشن چاہتے ہیں تو
یہ جو ہمارا سیاسی مصالحتی کمیٹی ہے جس میں اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ نمایاں ہیں، پیش ہیں، یہ پارٹی ہیڈز کے ساتھ بات کریں گی تاکہ بجائے مذاکرات کھیلنے کے مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن اب یہ کوئی بحران نہیں ہے پاکستان میں، چند ہزار لوگ ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک مسئلہ ضرور ہے، وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے مگر وہ بحران نہیں ہے. ٹھیک، آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ثابت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دھاندلی نہیں ہوئی، آپ کا موقف یہی ہے. دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. میں دو ٹوک آپ سے جواب چاہوں گا کہ سیاسی جرگے نے جو کہا کہ وزیر اعظم اگر اسمبلی کے فلور پر یہ اعلان کر دیں کہ اگر دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، کیا وزیر اعظم ایسا کوئی اعلان کریں گے پارلیمنٹ کے فلور پر؟ اپنا بردر، ہم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، میاں صاحب خود بھی بارہا کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے ذمے دھاندلی ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے کی ہے، ہم نے کوئی ایسی دھاندلی کی ہے جس میں ملوث تھے، چاہے وہ ایسی دھاندلی ثابت ہو، یہ نہیں کہ پورے ملک میں ایون ثابت ہو، یعنی ہمیں ملوث ہم نظر آتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نظر آتے ہیں کہ وہ ملوث تھے یا پی ایم ایل این بطور جماعت ملوث تھی، تو اخلاقی طور پہ صرف وہ نہیں، ہم میں سے بھی کسی کا جواز نہیں رہتا کہ ہم اپنے عہدوں پر قائم رہیں. لیکن یہ ملائن کرنے کی ایک سازش ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو بچپن سے خواب دیکھ رہے ہیں، جب سے شوکت خان نے بنایا میں وزیر اعظم بنوں. ان کا بالکل آپ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب نے بار بار ایسا کیا، کیا پارلیمنٹ میں بھی ایسا کوئی اعلان کریں گے وزیر اعظم صاحب؟ تو کر لیں گے، اس کی ضرورت فی الحال کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ جو انہوں نے ایک وہ ابال کھڑا کیا ہوا تھا، وہ ابال واضح طور پہ بہتا جا رہا ہے. کسی پاکستانی قوم کے طبقے نے ان کو سپورٹ ہی نہیں کیا. اب 5-7 ہزار آدمیوں کے مجمع کے کہنے پہ ہم جا کے پارلیمنٹ میں اعلان کریں، یہ ممکن نہیں ہے. ضرورت محسوس کریں گے تو کر دیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے فی الحال. بہت شکریہ. خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر ریلوے ہمارے ساتھ تھے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ سیاسی جرگے نے جو تجویز دی تھی اس تجویز کے پر عمل کرتے ہوئے وزیر اعظم اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ میں بھی اپنا وہ عوامی بیان دہرائیں جو وہ بارہا دے چکے ہیں، مختلف مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے ذمہ دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. بہرحال پارلیمنٹ کے فلور پر ایسا کسی بھی قسم کا بیان وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ سیاسی جرگہ جو اپنی کوششیں کر سکتا تھا، اس نے جو تجاویز تھی ان کو سن لیا، کیا ختم ہو گیا، وہ تمام باتیں ختم ہو گئی. اور اس وقت جب خواجہ سعد رفیق صاحب سے ہماری بات ہوئی تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تمام صورتحال ایک چائے کی پیالی میں طوفان کی مانند ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. مگر اس کے باوجود بھی کراچی کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ ان دھرنوں کا رخ اب کراچی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم جس نے یہ بات کی تھی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، اور تحریک انصاف کے منشور میں بھی یہ بات موجود ہے، مگر اس کے باوجود عارف علوی جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ملک میں نئے صوبے بننے کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا تھا یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے کے حوالے سے سوال آیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ سندھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھ کا معاملہ حساس ہے، سندھ کی تقسیم سے نفرتیں بڑھیں گی. اس موقع پر نادر اکمل لغاری جو صدر ہیں تحریک انصاف سندھ کے، ان کا بیان بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ سندھ کی تقسیم کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی. اگر کراچی میں شفاف انتخابات ہوتے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر شفاف انتخابات ہوتے تو تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرتی، اور اگلے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سندھ کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہوگی. کراچی میں ان کا کہنا یہ تھا کہ کئی سالوں سے ٹارگٹ کلنگ جاری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ خبر ہے کہ ٹارگٹ کلرز کون ہیں، لیکن وہ انہیں گرفتار نہیں کرتے، ایسا کہنا تھا ان کا. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ وہ کراچی آنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کہا کہ کراچی والوں تیار ہو جاؤ، اب میں کراچی آ رہا ہوں. کراچی معاشی ہب ہے، شہر میں امن و امان قائم نہیں، کراچی میں خوف ہے، مختلف مافیاں ہیں، لوگوں کو اس احساس سے، اس خوف سے نکالنا ہے. پرامن جلسے کے ذریعے کراچی میں تحریک کا وہ آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ کراچی آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو سناتے ہیں. کراچی کی عوام باشعور ہے، پڑھے لکھے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور کراچی اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا، کیونکہ ہماری فائنینشل سینٹر ہے پاکستان کا، بزنس سینٹر ہے، لیکن وہاں سیکیورٹی نہیں ہے، قانون نہیں ہے، لوگوں کو خوف ہے، مافیاز ہیں، پانی کا مافیا، زمین کا مافیا، اور اس کی وجہ سے کراچی جس طرح کراچی کو منی پاکستان اور روشنیوں کا شہر بننا چاہیے تھا وہ نہیں بنا. تو ہم نے کراچی کے لوگوں میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے، ہم نے وہاں بھی پرامن ایک تحریک شروع کرنی ہے.
कराची को इन माफिया से और खौफ से आजाद करने के लिए। और इस सिलसिले में महकमा दाखिला सिंध ने तहरीक इंसाफ को मज़ार कायद पर इतवार को जलसा करने की इजाज़त भी दे दी है और जगह भी वहाँ पर फराहम की जा रही है। इस सूरत हाल में अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान भी हमारे सामने मौजूद है और वो कहते हैं कि सिंध में नए इंतज़ामी यूनिट के क़याम की मुखालफत करना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और इसी तरह फारूक सत्तार साहब का भी बयान हमारे सामने आया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का सिंध के लिए अलग मौक़िफ़ है जबकि बाकी पाकिस्तान के लिए उनका नुक्ता नज़र अलग है। खुशबख्श शुजात साहिबा भी आज जिस पर उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी जमात अब कल कराची के इलाके 3 तलवार के मुकाम पर धरना देने जा रही हैं। हैदर अब्बास रिजवी ने यह कहा कि इंतजामी यूनिट्स का क़याम सिंध की तकसीम नहीं है और सिंध को कोई माई का लाल तकसीम नहीं कर सकता। MQM बात कर रही है इंतजामी यूनिट्स की, मगर जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो उस पर मुखालफत की जाती है और इस मुखालफत पर MQM ये समझती है कि इसकी मुखालफत नहीं की जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ और MQM के दरमियान बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं कि एक दूसरे के खिलाफ तनकीद की जाती है और एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एक रस्सा कशी की कैफियत हो जाती है। तहरीक इंसाफ MQM पर माजी में भी इल्ज़ामात लगाती रही है। अगर कुछ हम माजी के इल्ज़ामात का जिक्र करें तो हम देखते ये हैं कि 18 मई 2013 को कराची में तहरीक इंसाफ की रहनुमा जहरा शाहिद हुसैन को कत्ल किया गया था और इसका इल्ज़ाम MQM पर लगाया था। 19 मई अगले ही दिन इमरान खान ने यह इल्ज़ाम लगा दिया था कि ज़ोहरा शाहिद के कत्ल में MQM मुलव्विस है। नफरत आमेज़ खिताब जो MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से तहरीक इंसाफ के मुताबिक किया गया था। 15 मई 2013 को MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इंतखाबात के बाद MQM के सूबाई इलेक्शन कमीशन के सामने MQM के धरने से खिताब किया था और नफरत और धमकी आमेज़ खिताब करने पर स्कॉटलैंड यार्ड को अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ हज़ारों शिकायत मौसूल हुई थी। 11 जून 2014 को स्कॉटलैंड यार्ड ने नफरत आमेज़ खिताब पर अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ तफ्तीश ख़त्म कर दी और ये वाज़े कर दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपने खिताब में ऐसा कुछ नहीं कहा जो बरतानवी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो। कराची में कत्लेआम के हवाले से भी इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की जानिब से MQM पर लगाए गए और 12 मई 2007 को जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को कराची आना था, इस मौके पर शहर में खून की होली खेली गई जिसमें 50 लोग जाँ बहक हुए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि इसकी जिम्मेदारी MQM पर आयद होती है। NA 250 में धांधली के हवाले से 11 मई 2013 कराची के हल्के 250 में NA 250 में तहरीक इंसाफ ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। हल्के में 39 स्टेशंस पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। 14 मई 2013 में इलेक्शन कमीशन ने 43 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का ऐलान किया। 19 मई 2013 43 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग हुई और तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी इसमें कामयाब करार पाए थे। तो MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान पुरानी रस्साकशी मौजूद है, एक तारीख मौजूद है जब दोनों जमातें एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और बयानात देती हैं। अब MQM नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ भी अपने मंशूर में ये बात मानती है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए, मगर जब कराची की बात होती है तो तहरीक इंसाफ MQM से हमें दूर जाती हुई नजर आती है। क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस बख्तियार साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया इदरीस बख्तियार साहब। ये फरमाएं कि नए सूबे का मसला हो या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मामला हो, MQM और तहरीक इंसाफ तनाव पैदा हो जाता है, आपका इस पर तबसरा क्या है? एक वजह तो उसकी शायद ये है कि पिछले दिनों कराची से PTI को खासे वोट मिल गए थे 2013 के इलेक्शंस में। उससे PTI को ये इम्प्रेशन मिलता है कि जैसे कराची में वो एक पॉपुलर जमात है। MQM ये समझती है कि अब वो कराची में ज़्यादा पॉपुलर है और जो दूसरी जमात आ रही है वो शायद उसका हक मार रही है। इस वजह से दोनों के दरमियान कशीदगी होती है। हकीकी सूरत हाल शायद इससे कुछ मुख्तलिफ हो। अगर कराची में दोबारा इलेक्शंस होंगे, जब कभी भी होंगे, वैसे तो 2018 में होने चाहिए, तो उस वक्त सही अंदाज़ा हो सकेगा कि कराची में कौन सी जमात बड़ी है और कराची के लोगों की किस जमात को हिमायत हासिल है। लेकिन जो रस्साकशी होती है, जो कशीदगी पैदा होती है, उसकी वजह यही है कि दोनों का कराची पे दावा है और दोनों ये समझते हैं कि कराची उसके साथ है। अच्छा, तहरीक इंसाफ इतवार के रोज कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा करने, या आप क्या समझते हैं कि पार्टी ने इस्लामाबाद के बाद कराची का इंतखाब क्यों किया है?
سندھ میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور کہیں موجود نہیں ہے سوائے کراچی کے کہ جہاں ان کو چند سیٹیں مل گئی ہیں. ایک تو صوبائی اسمبلی میں بھی کچھ سیٹیں ان کو مل گئی تھیں اور قومی اسمبلی میں بھی. تو اس کے علاوہ سندھ میں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا کہ یہاں پی ٹی آئی کے کسی اور جگہ اس کا کوئی ہولڈ ہو یا کہیں اور وہ جا کے لوگوں سے خطاب کر سکے. ماضی میں بھی عمران خان نے جو جلسے کیے تھے وہ کراچی میں ہی کیے تھے. پہلا جلسہ بھی ان کا کراچی میں تھا, اس کے بعد بھی جو جلسے انہوں نے کیے تو وہ کراچی میں ہی ہوئے. کہیں اور سندھ میں پی ٹی آئی اب تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی ہے. ٹھیک. اچھا, ایم کیو ایم کی اگر بات کریں تو ایم کیو ایم نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جب بات کرتی ہے تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ بات کر دیتی ہے, پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے, پھر بیانات آتے رہتے ہیں سامنے. اس دفعہ بھی ایم کیو ایم نے بات کر دی ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ باقی جو جماعتیں ہیں, سندھ کی جماعتیں ہوں یا ملک بھر کی جماعتیں ہوں, پہلے ان سے بات چیت کی جائے اور ایک کنسنسس پیدا کر کے اس طرح کی کا آئیڈیا یا اس طرح کی بات جو ہے اس کو کیا جائے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم ان لوگوں سے پہلے بات کرتی, ان تمام سیاسی جماعتوں کو سندھ کے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سندھ کے معاملات دوسرے صوبوں سے بہت مختلف ہیں. پہلے بھی یہ بات کئی بار ہو چکی ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 10 سال کے لیے جو کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا وہ اب نواز شریف کے اس دور حکومت کے بعد 60 سال تک, اب 1973 سے 60 سال تک برقرار رہے گا. یہ ایک ایسی ناانصافی ہے جس کی طرف کوئی سیاسی جماعت توجہ نہیں دیتی. اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جس میں کراچی جیسے ان کا سب کا دعویٰ ہے کہ 70% ریونیو فراہم کرتا ہے. دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد, 50 سال سے وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ کتنے کراچی میں ہوئے ہیں گزشتہ 5 سال میں بھی, اور اب جو سال سوا سال ہو گیا ہے اس دوران کراچی میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں, حیدرآباد میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. ویسے تو پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ لاڑکانہ میں بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں کرتے, لیکن شہروں میں ترقیاتی کام ہونے چاہیے اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے سارے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہیں بلدیاتی انتخابات. یہ دوسری بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ فوجی حکومتوں کے زمانے میں بلدیاتی ادارے موجود رہتے ہیں اور جب سول حکومتیں آتی ہیں تو بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جاتے کیونکہ یہ حکومتیں اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں. پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ اس کی تمام قیادت رورل ایریاز سے آتی ہے, اربن ایریاز سے اس کی قیادت کبھی بھی کراچی میں یا سندھ میں نہیں آئی ہے. اس لیے وہ اختیارات اپنے پاس رکھ کے اور سارے معاملات خود چلانا چاہتے ہیں. یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں جن کو حل کیے بغیر آپ نہ تو ان مطالبات سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتے ہیں کہ انتظامی یونٹ نہیں ہونے چاہیے, اور نہ ہی یہاں پر ایک مستقل امن کراچی میں قائم ہو سکتا ہے. اچھا, میں مختصراً آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سندھ میں بالعموم نئے صوبے کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. اب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے اور اس پر بھی ہم تناؤ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس تقریباً تمام ہی جماعتوں کے منشور میں شامل ہیں, بالخصوص اگر ہم بات کریں تحریک انصاف. اس پر تناؤ پیدا نہ ہو, بات چیت بھی ہو اور کسی کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے, اس کے لیے کیا کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ایک تو ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ باقی 3 صوبوں میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے اور سندھ میں نہیں ہونے چاہیے, یہ ایک انلاجیکل بات ہے, غیر منطقی ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر انتظامی یونٹس پنجاب میں ہو سکتے ہیں, کے پی کے میں ہو سکتے ہیں, بلوچستان میں ہو سکتے ہیں, تو سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک انتظامی یونٹس اس لیے بار بار ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے تاکہ معاملات بہت چھوٹی سطح پر حل کیے جا سکیں. اگر یہ بلدیاتی انتخابات کرا دیں تو ایک حد تک انتظامی یونٹس کا معاملہ حل ہو جائے گا اور جن علاقوں کو ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے وہاں ترقیاتی کام ہو سکیں گے. بہت شکریہ ادریس بختیار صاحب, سینئر صحافی, ہمارے ساتھ تجزیہ آپ نے سنا. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک خصوصی رپورٹ پروگرام میں شامل کریں گے جس میں احاطہ کیا گیا ہے کہ دھرنوں پر اب تک کتنا خرچ ہو چکا ہے.
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। धरनों को तकरीबन 1 माह का से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और धरनों का इतना अरसा गुजरने के बाद अगर हम हिसाब लगाएं तो सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी उमूर पर कौमी खजाने से अरबों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग खुद से मौजूद हैं वो अपनी जेब से भी खर्चा करते हैं और अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ यानी डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान की जमात की जानिब से भी इस पर अरबों रुपए के अखराजात किए जा रहे हैं। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान सैयद ने। ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक की जानिब से 14 अगस्त से शुरू होने वाला धरना जहां अवाम के आसाब पर तारी है, वहीं इस पर आने वाला खर्च मुख्तलिफ हलकों में मौजूए बहस है। हजारों कारों, बसों और ट्रक्स के साथ खाने पीने, होटल्स और कमरों की बुकिंग समेत मुख्तलिफ इंतजामात पर कितना पैसा फूंक चुका है, इसके मुख्तलिफ अंदाजे हो सकते हैं। ये धरना जब इस्लामाबाद पहुंचा तो इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक दोनों धरनों में 1050 कारें व जीपें, तकरीबन 200 बसें, 50 ट्रक और ट्रॉलर्स और तकरीबन 200 मिनी बसें मौजूद थीं। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद सुस्त रफ्तारी के साथ सफर पर आम सफर के मुकाबले में ज्यादा खर्च आया, जबकि ये गाड़ियां कमोबेश 15 दिन इस्लामाबाद धरने में मौजूद रहीं। 15 दिन के दौरान अंदाजे के मुताबिक कारों और जीपों पर कुल खर्च तकरीबन 2 करोड़ रुपए, बसों पर खर्च 2.25 करोड़ रुपए, ट्रक ट्रॉलर्स पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए, जबकि मिनी बसों पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस वक्त भी धरने में मौजूद दर्जनों गाड़ियों का खर्च 2 करोड़ रुपए का तखमीना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक धरने के आगाज में कुल अफराद की तादाद 20,000 के लगभग थी, जो बतदरीज घटकर सिर्फ शाम के औकात में 10,000 के लगभग रह गई है। अगर एक नाश्ते और 2 खाने के अखराजात फीकस 300 रुपए लिए जाएं तो 33 दिन के खाने का खर्च तकरीबन 10 करोड़ रुपए निकलेगा। 5 स्टार्स और दीगर होटल्स की बुकिंग पर फीकस 5,000 रुपए के हिसाब से कुल 500 अफराद की बुकिंग ली जाए तो खर्च 8 करोड़ 50 लाख निकलेगा। धरने के इंतजामात, झंडों और डंडों समेत मुख्तलिफ रोजमर्रा की जरूरियात पर कुल खर्च का तखमीना बआसानी 10 करोड़ रुपए लगाया जा सकता है। क्रेनों और बुलेट प्रूफ कंटेनर्स, कुर्सियों, केटरिंग, माइक सिस्टम और डीजल पेट्रोल जनरेटर्स की मद में भी 10 करोड़ रुपए का तखमीना है। ये अखराजात अभी खत्म नहीं हुए बल्कि मुसलसल जारी हैं और धरने की वापसी पर भी कई करोड़ रुपए बआसानी खर्च हो जाएंगे। तकरीबन जो है धरनों के हवाले से जो हमारे कंटेनर पकड़े गए थे वो 1500 से 2000 कंटेनर पकड़े गए थे और आज भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद में हमारे 800 कंटेनर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के इंतजामात अपनी जगह, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और कंटेनर्स की मद में भी अब तक कौमी खजाने से काफ़ी रकम खर्च होने की इत्तलात हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक तकरीबन 1000 कंटेनर्स हिफाजती इंतजामात की मद में इस्लामाबाद में हैं, जबकि फी कंटेनर औसत खर्च $30 लिया जाए तो 33 दिन का कंटेनर्स पर कुल आने वाला खर्च 10 करोड़ रुपए का तखमीना निकलेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 10,000 FC एहलकारों और 30,000 पुलिस एहलकारों पर रोजाना तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च हो रहा है। न्यू सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक आने वाला खर्च 26 करोड़ रुपए है। धरने के हवाले से हुकूमती, अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ की जानिब से अखबारों और TV चैनल्स को दिए जाने वाले इश्तिहारात पर कुल खर्च का तखमीना 5 से 6 करोड़ रुपए निकाला गया है और यूं धरने पर आज तक कुल खर्च का तखमीना 92 करोड़ रुपए है, जो मुसलसल बढ़ रहा है। और अगर ये रकम शुमाली वजीरिस्तान या सैलाब मुतासरीन पर खर्च होती तो 33 दिन तक 1,11,000 अफराद दिन में 1 नाश्ता और 2 खाने से पेट भर कर सो सकते थे। प्रोग्राम आज जियो न्यूज़ के साथ के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़ कराची। एक तरफ मुल्क में सियासी रस्साकशी और हिजान खेजी की सूरत हाल में सियासी जमातें करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर रही हैं, कौमी ख़जाने से भी कसीर रकम खर्च हो रही है और नतीजा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। लगता यह है कि कौम वहीं उसी जगह पे खड़ी है जहां पहले दिन खड़ी थी। ये सूरत हाल कब ख़त्म होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ और मसाइल हैं जो इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। उसमें पोलियो का मसला सरे फहरिस्त अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पोलियो के जिस तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं, अगर यही तादाद बरकरार रहती है और इसी तरह से सामने आते रहें और 36 पोलियो के केसेस मजीद हमारे सामने आ जाते हैं खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान को हजीमत का आलमी तमगा मिल सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी की बात होगी। पाकिस्तान को पहले ही सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है।
हुक्काम की गफलत की वजह से पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिससे सिर्फ एक साल में 200 केसेस के साथ ये एजाज़ हासिल हो जाएगा कि उसे हजीमत का आलमी तमगा मिल जाए। पाकिस्तान एक साल में 199 केसेस का अगर ऐसा होता है तो अपना ही 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के पोलियो स्कोर कार्ड का मुकाबला कर सकता हो। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां पहले लगी हुई हैं और अब तक इस संगीन मामले पर हैरत की बात यह है कि वजीर आजम ने एक इजलास की सदारत भी नहीं की है। इंसदाद पोलियो मुहिम की अगर हम बात करें तो PC1 प्रोग्राम तश्कील दिया गया था और इसके लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया जाना था, लेकिन अफसर शाही इसमें रुकावट बन गई और PC1 जो प्रोग्राम था ये शुरू ही नहीं हो सका। हुक्काम की गफलत की वजह से जुलाई 2014 के बाद हुकूमत के पास पोलियो वैक्सीन मुहिम चलाने के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं है। अगर हम कुछ आदाद शुमार का जायजा लें कि पोलियो केसेस किस रफ्तार से हमारे सामने आ रहे हैं तो 16 सितंबर को 16 केसेस सामने आए थे। इसी तरह 8 सितंबर को 6 केसेस सामने आए। 2014 से अब तक 164 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। 2013 में 93 केसेस सामने आए थे। 2012 में 58 केसेस सामने आए थे। 2011 में 198 केसेस सामने आए। 2010 में 144 केसेस सामने आए। 2009 में 89 और 2008 में 117, जबकि 2007 में 32 केसेस, 2006 में 40 केसेस और 2005 में 28 केसेस सामने आए और 2004 में 53 केसेस सामने आए थे। इस तरह पाकिस्तान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ पेशकदमी कर रहा है और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में 200 केसेस सामने आ गए तो पाकिस्तान की मजीद जग हसाई होगी। इस सूरत हाल में हमें बेबसी का शिकार नज़र आती है हुकूमत और इस पर रोकथाम के लिए मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। क्या वजूहात हैं कि हम इस पर काबू नहीं पा पा रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर तारिक भुट्टा, साबिक चेयरमैन इंसदाद पोलियो मुहिम, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक भुट्टा साहब। हालिया दिनों में पोलियो के मरीजों की तादाद में बेतहाशा हम इजाफा देख रहे हैं। आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? 3 वजूहात हैं जी बेसिकली। एक तो ये है कि वो बच्चे जो ख़ास तौर पे फाटा के इलाके में थे, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, साउथ में, खैबर एजेंसी में, उन तक पोलियो की टीमें पहुंच नहीं सकीं। ख़ास तौर पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तो तालिबान ने पिछले 2.5 साल से पोलियो टीम्स की एंट्री बैन कर दी हुई है और अवाम को कहा हुआ है कि कोई बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। अब वो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा केसेस वहीं से अब निकल रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो मसला हुआ था वो दिसंबर 2012 में शुरू हुआ, जब कराची में 6 या 7 पोलियो वर्कर्स को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया और उसके बाद ये सिलसिला चल के फिर KPK में चला गया, फाटा में चला गया और अब तक तकरीबन 65 या 64 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। उसमें पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। तीसरा रिफ्यूज़ल है कि माँ बाप जो हैं वो किसी गलतफहमी की वजह से या किसी और के कहने के ऊपर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ही पिलाते हैं। तो अब मसला ये है कि जब तक सारे बच्चों को पोलियो के कतरे कम से कम 3 दफ़ा ना मिल जाएँ तो उस वक्त तक ये हालात बाकी रहेंगे और हम लोग पोलियो से निजात नहीं पा सकेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब ये बातें तो हमारे सामने एक तवील अरसे से और हम इसे डिस्कस भी कर रहे हैं और तकरीबन सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। ये सवाल किया जाता है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो कौन से इक़दाम हैं जो हुकूमत ने नहीं किए जिसकी वजह से ये केसेस हमारे सामने आ रही हैं? नहीं, एक तो वही बात है ना कि अब मसलन जब नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहाँ से पब्लिक जो है वो निकली तो गवर्नमेंट ने रास्ते में उनके लिए पॉइंट्स बनाए जहाँ पर जो बच्चे गुजरते थे वहाँ से उन सारों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। अब सिर्फ एक दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाने से पोलियो से प्रोटेक्शन नहीं होती है जब तक उनको कम से कम 1-1 माह से 3 दफ़ा पोलियो के कतरे ना पिलाए जाएं। और वैसे तो हमारे यहाँ हर जगह हर महीने तकरीबन पोलियो की कैंपेन चलाई जाती है, लेकिन जो इलाके जिनमें नहीं जा सकते हैं ये वो हर दफ़ा मिस हो जाते हैं। मसलन कराची में गदाब का इलाका है जहाँ UC4 और UC8 हैं, वहाँ पर भी पोलियो के वर्कर की एंट्री मना है
اور وہاں کوئی شخص جا نہیں سکتا ہے، پولیو کے قطرے پلا نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ 3 ایسے ہمارے ملک میں ریزروائر ہیں جہاں پر پولیو کے مسائل ہیں. ایک تو فاٹا کا ایریا ہے، دوسرا کراچی میں گداف کا ایریا ہے، اور تیسرا کوئٹہ کے علاقے میں قلعہ عبداللہ وغیرہ، وہاں بھی کوریج جو ہے بہت پور ہے. ابھی ریسنٹلی آغا یونیورسٹی نے 3 جگہ پر یہ کام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کشمور میں، کراچی گداف میں اور ایک ٹرائبل ایریا میں کام کیا. اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قطرے پلانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو کوریج ہے پولیو کا یا اس کے علاوہ EPI کا، وہ صرف 15 سے 16% ہے. جبکہ یہ جب تک 80-85% نہیں ہو اس وقت تک نہ صرف یہ کہ پولیو سے بچاؤ نہیں ہو سکتا، خسرے سے بھی نہیں ہو سکتا، اور باقی جو بیماریاں ہیں جن کے لیے ذرا اس کو واضح کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، واضح کیجیے گا کہ لوگ پولیو کے قطرے پلوانا چاہتے ہیں مگر کوریج جو ہے پراپر نہیں مل پا رہی، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے 2-3 وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو ڈر کی وجہ سے لوگ نہیں پلاتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ لگا وہ ہمیں نہ مار دے آ کے. دوسرا یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر مولانا حضرات کا اثر ہے، اور بہت اثر ہے خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ، اگر وہ مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، یہ ویکسین نہیں آپ بچوں کو پلائیں، تو وہاں پر پھر کوریج بہت گر جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ پیسیولی ویکسین کو اچھا نہیں سمجھ، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کون سی ویکسین پی جو ہم اپنے بچوں کو پلائیں، ہمارا بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس وقت ان کو افسوس ہوتا ہے جب ان کے بچوں کو پولیو ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں. کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جس کے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ویکسین جو ہے قطروں والی یہ حرام ہے، اس کے اندر بندر کا کچھ ہے، اور اس قسم کی بہت سی فضول باتیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور جب تک ان کا بھی تدارک نہ کیا جائے اس وقت تک یہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اس سلسلے میں گورنمنٹ نے ایک اور بھی انیشیٹو لیا ہے کہ مولانا حضرات کو اس میں علماء کو شامل کیا ہے، اور اس میں اسلامک یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے 3-4 مختلف جگہوں پہ سینئر علماء سے اس بات پہ ڈسکشن کی ہے، اور ان علماء حضرات نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے مگر ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جس طرح سے کہ کیمپین اس پر چلانی چاہیے تھی حکومت کو، اور جس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے تھی اور مختلف اسٹیک ہولڈرز اور طبقات فکر کو اس پروگرام میں لانا چاہیے تھا، کیا اس طریقے سے ہی کام ہوا ہے یا اس سے کم ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کیمپین کا سلسلہ اور پولیو کا ختم کرنے کا سلسلہ 1988 سے شروع ہوا تھا، جب WHO نے یہ فیصلہ کیا اپنی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں کہ اس دنیا میں ہم بائی 2000 سال تک ہم اس کو ختم کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا اس وقت تک 125 ممالک میں پولیو کے کیسز ہوتے تھے، اور 3.5 لاکھ کیس ہر سال ہوتا تھا. جی بائی 2000 تقریباً 8 یا 10 کنٹریز ایسے رہ گئے تھے جن میں پولیو تھا، باقی سب میں ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی اب پچھلے سال بلکہ اس سال انڈیا میں اور اس کے جو ملحقہ دوسرے ممالک ہیں ان میں پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ سرٹیفائی ہو چکے ہیں کہ یہ پولیو سے فری ہے. اب صرف پاکستان، افغانستان، نائجیریا رہ گئے ہیں، اور ان میں بھی نائجیریا میں اس سال صرف ابھی تک 8 کیس ہوئے ہیں، اور اسی طرح افغانستان میں بھی صرف 8 کیس ہیں. تو ان کی جو کیمپین ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے، اور اس میں زیادہ رول خاص طور پہ نائجیریا میں جہاں بہت زیادہ کیس ہوتے تھے اس میں علماء کا بہت رول ہے. جب انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی ہے، میں صرف آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہوں گا ہاں یا نہیں میں کہ کیا اس پر جو اقدامات کرنے کی ضرورت تھی وہ واقعی اسی طرح سے کیے گئے اور جو مسائل آپ نے بیان کیے ان کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، یا اس میں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے؟ نہیں، کمی تو بالکل ہے، کیونکہ جو کوالٹی ہے کیمپینز کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہر بچے تک یہ کیمپین کے دوران میں پہنچیں اور ہر بچے کو قطرے پلائیں. کئی بچے ہر دفعہ مس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت رسک رہتا ہے کہ یہاں پر ان بچوں کو ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق بھٹہ صاحب، بہت شکریہ. سابق شہزاد پولیو سرٹیفکیشن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسے کہ ہم نے آپ سے اعداد و شمار بھی شیئر کیے اور ہم نے بتایا بھی کہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس پر پاکستان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس پر ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا کہ وزیر اعظم نے کسی ایک اجلاس کی صدارت کی ہو اور اس کو اس سطح پر اس معاملے کو
لیا ہو. بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. اگر اس وقت بہت بڑی تعداد میں کیسز سامنے آ گئے اور اگر 36 کیسز اور سامنے آ گئے تو یہ فگر صرف ایک سال کی 200 تک پہنچ سکتی ہے. بہرحال اس پر یقینی طور پر پوری سوسائٹی کو یکجا ہو کر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی. بلاول بھٹو زرداری ان دنوں پنجاب کے دورے پر ہیں جہاں پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے وہ دورے کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی وہ مختلف علاقوں میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے لوگوں میں وہ گھل مل گئے. لوگوں نے بڑی ان کی ہاؤ بھگت کی, بہت پیار سے بہت محبت سے ان سے لوگ ملے. اور آج بھی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ پنجاب پہنچے اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب ڈوب رہا ہے مگر کچھ لوگ اسلام آباد میں سازشیں کر کے پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں. انتخابات میں کراچی سے خیبر تک پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے متعلق اب اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو کراچی میں ایک جلسہ کریں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ دھاندلی ہوئی ہے. لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی نے جہاں جہاں پر نشستیں لوز کی, جہاں جہاں ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے وہاں دوبارہ پہنچے ہیں اور اپنے ووٹر کو جمع کرنے کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. اپنی پارٹی میں ایک نئی تحریک ڈالنے کے عزم سے بلاول بھٹو زرداری باہر نکلے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے پنجاب کے علاقوں اور خاص طور پر ان علاقوں کا رخ کیا ہے جہاں پر اس وقت سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا آج دھرنا دینے والوں کو, ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس وقت اسلام آباد میں ہیں جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں. پنجاب ڈوب رہا ہے مگر وہ لوگ پاکستان کو ڈبونا چاہتے ہیں. آج پنجاب ڈوب رہا ہے اور کچھ لوگ سازش کر کے اسلام آباد میں پاکستان کو ڈوبنا چاہتے ہیں مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. میں اپیل کرتا ہوں پلیز اپنے ڈفرینسز کو کچھ دن کے لیے, صرف کچھ دن کے لیے بھول جاؤ اور آ کر ان پاکستانیوں کی مدد کرو. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت ایک قوم بننے کا ہے. یہاں پنجاب ڈوب رہا ہے اور اسلام آباد میں سچ کو جھوٹ میں ڈوبنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جواں سال چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, پنجاب ڈوب رہا ہے, سیلاب سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے. ایسے وقت میں اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر, اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر پوری قوم کو یکجا ہو جانا چاہیے. ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی رہائش گاہ پر آج انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی. ایک جوشیلے انداز میں انہوں نے خطاب کیا اور اس وقت اس موقع پر انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اب 28 اکتوبر کو جس دن کراچی میں ان کی والدہ جب تشریف لائی تھی تو ان پر 18 اکتوبر جس دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی تشریف لائی تھی اور ان پر ایک حملہ کیا گیا تھا. اس میں بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ہلاکتیں ہوئی تھی. اس کی جب یاد منائی جائے گی اس موقع پر ایک وہ بڑا جلسہ کریں گے اور بتائیں گے دنیا کو کہ دھاندلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی. اس موقع پر انہوں نے ملتان کے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس جلسے میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے. وہ اس جلسے کو کامیاب بنانا چاہیں گے اور کراچی میں اس جلسے کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ مزید سیاسی ایکٹیویٹیز کریں گے بلاول زرداری. پروگرام آپ نے دیکھا, ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.